अस्सलाम वालेकुम वरहमत اللہ वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से वाकयात रोनुमा होते हैं जिन्हें बाज औकात सच समझना या सच मानने को जहन तैयार नहीं होता, मगर ऐसे वाकयात हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाते हैं और हमारी सारी जिंदगी अजियत का निशाना बन जाती है। आज मैं भी आपसे सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद अपने कानों को यकीन ना आए, लेकिन मैं आज भी इस अजियत से दो चार हूँ। दोस्तों, ये वाकया एक लड़की का है। वो लड़की कहती है कि कभी सोचती हूँ कि मेरी छोटी सी गलती ने मुझे नामालूम सी अजियत में मुब्तला कर दिया था। मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी जो शहर से बहुत दूर था। कुछ अरसे में अपने ससुराल वालों के साथ रही और शादी के कुछ अरसा बाद मुझे अपने शोहर देवर के साथ उनके काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा, जो शहर से जरा हटकर था। वहां से शहर ज्यादा दूर नहीं था। मेरे शहर को काम पर जाने में आसानी होती। मेरा देवर भी शहर पढ़ाई करने जाता। मैं सारा दिन घर पर अकेली होती थी। मेरे शोहर को बाहर के खाने की आदत नहीं थी, इसलिए उनके साथ ही आ गई थी ताकि मैं उनके खाने और पीने का ख्याल रख सकूं। घर के कामों में मसरूफ रहने की वजह से वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। तब मेरे शोहर के घर आने का वक्त हो जाता। काम में मसरूफ मुझे पता भी नहीं चलता। मेरे शोहर ने काफी बार मुझसे काम वाले को साथ रखने के लिए कहा, मगर मुझे कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। घर में काम था ही क्या, हम तीन लोग ही तो थे। फिर वैसे भी मेरे शोहर और देवर तो सारा दिन बाहर रहते, इसलिए काम भी ज्यादा नहीं होता था। रही बात अकेलेपन की, तो मुझे आदत होने लगी थी। मैं खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखती। बागबानी के लिए मैंने बहुत से अपने सहन में पौधे लगा रखे थे। फारिग वक्त में जब मैं अपने पौधों को पानी देती तो उनसे बातें भी करती रहती, जैसे वो पौधे ना हो बल्कि जागते इंसान हो। एक बार उन पौधों को मुरझाए पत्ते काटते हुए मुझे उन पौधों के बीचों बीच सुर्ख रंग की आंखें नजर आई। ऐसी लाल आंखें कि जैसे अभी उनसे खून टपकने लगेगा। मैं बुरी तरह से डर कर पीछे हटी। मेरा दिल वो आंखें देखने के खौफ से कांप सा गया था। लेकिन कुछ देर में एक काले रंग की बिल्ली पौधों से निकलकर छत पर चली गई। मेरा रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। वो बिल्ली थी और मैं खामखा डर गई थी। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे शोहर और देवर के घर आने का वक्त था। तकरीबन असर से मगरिब का वक्त था। मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी ताकि उन लोगों के आने तक मैं खाना बनाने से फारिग हो जाऊं। अभी मैं खाना बना ही रही थी कि मुझे किचन के साथ बाहर की तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले तो मैं ही नजरअंदाज की, मगर जब एहसास में शिद्दत आई तो मैंने बाहर जाकर देखना मुनासिब समझा। मैंने चूल्हे की आंच को जरा आहिस्ता किया। जैसे ही मैं किचन से बाहर आई, सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां वही काली बिल्ली बैठी मुझे घूर रही थी। उसे इस तरह देखकर मैं फिर डर गई। वो आम बिल्लियों जैसी बिल्ली नहीं थी। आंखें देखकर मैं अंदर से कांप सी जाती थी। मेरा कोई औलाद न थी, इसलिए मेरी आदत थी कि मैं चलते फिरते बातें करती रहती ताकि खामोशी मुझे खौफ में मुब्तला न कर दे। अपने डर पर काबू ना रखते हुए मैं मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो ये तुम हो, और रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। मैं जल्दी से किचन में गई और एक कप में दूध डाला और लाकर बिल्ली के सामने रखा। पास बैठकर उसे देखने लगी। बिल्ली ने वो दूध पिया और चली गई। उसके बाद मैं अपने कामों में मसरूफ हो गई। अगले दिन वो बिल्ली फिर उसी वक्त आई। मैं उसे देखकर खुश हुई और उसे दूध डाला। उसने दूध पिया और चली गई। फिर अगले दिन जब वो बिल्ली दोबारा आई तो वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ दो और भी बिल्लियां थी। मैंने हैरत से उसे देखा। मेरे लिए हैरान कुन बात यह थी कि वो दोनों बिल्लियां भी सुर्ख आंखों वाली और काली थी। मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। वो दूध पीकर चली गई। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले दिन तीन की बजाय पांच बिल्लियां हो गई, बिल्कुल एक जैसी। उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, मैंने ये कहा, ये क्या बात है? पहले तो तुम अकेली आती थी और मैं हर रोज तुम्हें दूध डालती थी। अब तुम अपनी सहेलियां भी साथ लाती हो, अब इनको भी दूध डालना पड़ेगा। भाई, इतना दूध नहीं हमारे पास। मैंने तो उसे यूं ही कहा था। मेरी इस बात पर बिल्ली ने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसे मेरी बात समझ आ गई हो। मैं थोड़ा घबरा गई।
خیر اگلے دن 3 4 دن بلیاں نہیں آئی، میں نے بہت انتظار کیا مگر بلیاں نہیں آئی۔ اب مجھے اندر ہی اندر دکھ سا فیل ہونے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ایک پیالی دودھ ہی تو پیتی تھی۔ ایک رات اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، وہ بھی پریشان تھے کہ آخر مجھے اچانک ہو کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی میں، مگر اب میں بخار میں تپ رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے دوائی لی اور سو گئی۔ پوری رات مجھے نیند کی گندودگی میں بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی رہی، بہت بے چین سی تھی۔ صبح اٹھی تو بخار اتر چکا تھا، جسم تھکا ہوا تھا، میرا ذہن اب بھی ان بلیوں کی طرف تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کرو، میں آفس سے چھٹی لے لیتا ہوں، گھر کے کام میں دیکھ لوں گا۔ میں نے سوچا کہ وہ خواہ میرے لیے تکلیف اٹھائیں گے، اب ویسے بھی طبیعت تو ٹھیک ہے، اس لیے میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ بے فکر ہو کر کام پر چلے جائیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ کام پر چلے گئے اور میں گھر کا کام نپٹا کر پھر سے بلیوں کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں جلدی سے اٹھی، کچن میں گئی، دودھ کا کپ بھر کر سیڑھیوں کے پاس رکھ دیا اور آواز دے کر کہا یہ دودھ رکھا ہے، اسے پی لو۔ کچھ دیر میں نے انتظار کیا لیکن کوئی نہ آیا، میں مایوس ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو دودھ کا کپ خالی تھا، نہ جانے کب وہ بلی آئی اور دودھ پی کر چلی گئی۔ اب ہر روز کا یہی معمول ہو گیا، میں دودھ رکھتی تو بلی میرے سامنے نہ آتی، میں جب ادھر ادھر ہوتی تو وہ دودھ پی جاتی۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا، پھر ایک دن جب میں دودھ رکھنے گئی تو دودھ کا کپ رکھتے ہوئے میں نے کہا اچھا میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا، مجھے معاف کر دو، میرے سامنے آ جایا کرو، اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ اس سے اگلے دن ہی وہ میرے سامنے آ گئی اور جب میں نے دیکھا تو اب کی بار 5 بلیاں نہیں بلکہ میری ساری سیڑھیاں ہی بلیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں اتنی ساری بلیاں دیکھ کر دم بخود سی رہ گئی، یہ کیا؟ مگر میں خاموش رہی، کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ میرے کہنے سے آئی تھی۔ میں کچن میں گئی، اب کی بار میں نے ڈر ڈر کر ایک کپ کی بجائے 1 پاؤ دودھ ڈالا اور باہر آ گئی۔ دودھ رکھتے ہوئے میں نے کہا میں اس سے زیادہ اب دودھ نہیں دے سکتی۔ بلی نے میری بات سن لی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بلیاں سارا کا سارا دودھ فوراً پی گئی۔ ان کا دورانیہ 5 سے 7 منٹ تھا اور بس۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میں بلیوں کی عادی بنتی گئی۔ بلا ناگا بلیاں میرے گھر آتی، میں ہر روز انہیں 1 پاؤ دودھ ڈالتی، وہ فوراً پی جاتی۔ اب تو بس ایک عادت سی ہو گئی تھی، اب میں ان بلیوں کے ساتھ بیٹھی گھنٹوں باتیں کرتی رہتی۔ میں کہتی کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے۔ میری اولاد پر وہ اس بات پر سر ہلانے لگتی۔ ان کے ساتھ میری الگ سی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ ایک دن مجھے میری نند کا فون آیا، اس نے کہا کہ بھائی کی سالگرہ آ رہی ہے، ہم دھوم دھام سے منائیں گے۔ ایک اچھا سا پروگرام پلان کیا اور ہم سب مان گئے۔ یہ طے ہوا کہ سب یہاں میرے گھر آ کر ہی سالگرہ منائیں گے۔ میرے سب سسرال والے، میرے امی ابو بہن بھائی سبھی میرے گھر ہی آ رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ کافی عرصے بعد سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور تھوڑی رونق بھی لگ جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنی سالگرہ پر تو چھٹی کر لیں۔ انہوں نے چھٹی کے لیے کال کی مگر انہیں چھٹی نہ ملی کیونکہ ان کے آفس میں کل بہت ضروری میٹنگ تھی۔ خیر میں ابھی سے تیاری میں مصروف ہو گئی کیونکہ سب کام مجھے اکیلے کو ہی کرنے ہوتے تھے۔ اس دن میں ضرورت سے زیادہ مصروف تھی، طرح طرح کے کھانے بنانے میں اس قدر مصروف تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور بلیاں میرے ذہن سے بالکل نکل چکی تھی۔ مگر وہ بلیاں اپنے مقرر کردہ وقت پر پھر سے آئی۔ میں اپنے کام میں اتنی بزی تھی کہ مجھے ان کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد جب میرا دھیان بلیوں کی طرف نہ گیا تو بلی نے زور سے میاؤں کیا۔ جب میری توجہ بلی پر پڑی تو میں نے کہا اچھا بس میں ابھی دودھ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ دودھ اور بلیوں کا خیال ایک دم سے میرے ذہن سے نکل گیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد وہ بلی اتنی زوردار آواز میں چلائی، اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ اس کی آواز کان پھاڑ دینے والی اور زوردار تھی۔ میں نے ہمت کر کے خود پر قابو ڈالا اور کہا نہیں یہ سب بلیاں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔
پھر ڈرتے ڈرتے میں نے دودھ ایک برتن میں نکالا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچی اور اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے میں نے دودھ بلیوں کے سامنے رکھا۔ ان سے کہا، آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مصروفیت کی وجہ سے دودھ رکھنا بھول گئی، ابھی بھی مجھے بہت سارا کام کرنا ہے۔ کاش تم لوگ انسان ہوتی تو میں گھر کا کچھ کام تم سے کروا لیتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اٹھ کر دوبارہ سے کچن میں آ گئی اور اپنے کاموں میں پھر سے بزی ہو گئی، مگر بلی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر یہ آواز اب آہستہ تھی۔ میرے گھر ایک ایک کر کے مہمان آنے لگ گئے اور رونق لگنے لگی۔ میرے شوہر بھی کام سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ میں آج بہت خوش تھی۔ میں نے خوب مزے کیے، خوب اچھی طرح سے سالگرہ منائی۔ گہما گہمی میں رات کافی ہو چکی تھی۔ میں اس قدر تھک چکی تھی کہ اب مزید کام کرنے اور کچن سمیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا باقی کا کام صبح کروں گی۔ ہم سب تھک کر سو گئے۔ اگلی صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو جلدی سے اٹھی۔ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی تھی۔ سارا کام نپٹا کر مجھے سب کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ یہ سب سوچی میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں جلدی سے کچن میں بھاگی۔ جیسے ہی کچن میں آئی، میں حیرت میں ڈوب گئی۔ میرا سر چکرا گیا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے کچن کے سارے گندے برتن دھلے ہوئے تھے۔ کچن ایک دم بالکل صاف تھا اور گھر کا سامان بھی صاف تھا۔ جہاں ہم نے رات کو اتنا گند ڈالا تھا، یہ سب کس نے کیا تھا، یہ سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ سب ابھی تک سو رہے تھے۔ میں ہی سب سے پہلے اٹھی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں نے سب سے پوچھا یہ سب کس نے کیا، مگر سب انجان تھے۔ سب نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتی کہ کام آپ نے کیا تو میرے کانوں میں بلی کی آواز گونجتی تھی، پھر ہم نے ناشتہ کیا، اس کے بعد میں دوپہر کے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آج سب نے چلے جانا تھا، دل بہت اداس تھا۔ سوچا امی کو روک لوں، مگر بھائی کے ایگزام ہو رہے تھے، امی کا رکنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر دوپہر کا کھانا کھا کر ایک ایک کر کے سب مہمان جانے لگے۔ اس دن بھی میں بہت تھک گئی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر اور دیور نے چھٹی کی ہوئی تھی تاکہ مجھے ایک دم سے اکیلا پن فیل نہ ہو۔ کچھ دیر بیٹھ کر ہم نے باتیں کی۔ تھکان کی وجہ سے اس دن بھی میں جلدی سو گئی تھی، مگر جیسے ہی صبح اٹھ کر دیکھا تو گھر پھر سے صاف تھا۔ میں بے حد حیران ہو گئی۔ میرے کانوں میں پھر سے بلیوں کی آواز گونجی۔ اگلے دن میں بےتابی سے بلیوں کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا، وہ بلیاں پھر سے آ گئی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، دودھ ڈالا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور تھوڑا ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا اس دن تم نے میرے گھر کی صفائی کی تھی؟ بلی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے اس رویے پر سخت حیران ہوئی۔ پھر میں نے مزید ہمت کر کے پوچھا، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اس نے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ کون ہیں۔ یہ کوئی عام بلیاں نہیں تھی۔ اب روز بروز ان کے کام کرنے کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر ان بلیوں سے ڈرنے لگی۔ یہ بلیاں میری آنسوؤں پر سوار ہونے لگی تھی۔ مجھے اب ان بلیوں سے وحشت آنے لگی تھی، مگر میں بالکل خاموش تھی۔ کسی کو کچھ نہ بتاتی بھی تو کیا بتاتی کہ بلیاں میرے گھر کا کام کر جاتی ہیں یا دودھ پی جاتی ہیں۔ کوئی یقین نہ کرتا یا پھر کوئی رشک کرتا، مگر میرے لیے یہ بات معمولی نہیں تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے لیے بلیوں کا سننا، ان کا جواب دینا، گھر کے کام کرنا، یہ سب معمولی نہیں تھا۔ اس بلی کی آواز ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں ان قریب پاگل ہو جاؤں گی، کیوں میں جان گئی تھی کہ وہ بلیاں نہیں ہیں، اور یہی بات مجھے سارے دن ستاتی تھی۔ میرے شوہر نے کتنی بار مجھ سے پوچھا کہ تم آج کل کہاں کھوئی رہتی ہو، مگر میں چاہ کر بھی ان سے کچھ نہ کہہ پاتی۔ ان بلیوں کی بات میری زبان پر آتی ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر کی نوکری دوسری جگہ لگ گئی۔ جس دن ہم نے وہ گھر چھوڑ کر جانا تھا، اس دن کالی بلیاں ہزاروں کی تعداد میں ہماری صحن میں بھری پڑی تھی، میرا راستہ روکے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ساتھ میرے شوہر کا رنگ بھی اڑ گیا۔ وہ بلیاں انسانی زبان میں بولنے لگی کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر، یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر میرے تو سارے طبق روشن ہو گئے تھے۔
मेरे शौहर ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग यहाँ से चली जाओ। वो सारी बिल्लियां वहां से चली गई। मेरे मियाँ किसी अमल को लेकर आए। वो काफी देर पढ़ाई करते रहे। कहने लगे, तुम्हारी बीवी ने उनसे खुद दोस्ती लगाई, उनसे बातें करती रही, उन्हें पसंद आ गई, इसलिए भूल जाओ कि तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। ये लोग तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बस तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बातें करने की आदत मुझे ये दिन भी दिखा सकती है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके बिल्लियों के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्हें कहा, खुदारा, अब मेरे सामने ना आना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मेरे कानों में तुम्हारी चीख की आवाज गूंजती रहती है। मुझे तुम बिल्लियों से वहशत होने लगी। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो और मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी हालत काबिल रहम थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर तब से आज तक मैंने उन बिल्लियों को नहीं देखा। लेकिन हाँ, कभी कभार आज भी मेरे घर की सफाई हो जाती है। जब कभी मैं थक जाती हूँ और आज भी मेरे किचन से एक पाव दूध गायब हो जाता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे घर आई थी, मगर मेरे सामने नहीं आती। आखिर क्या था वो बिल्लियों का राज, मैं आज भी नहीं जानती।